الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله تبارك وتعالى فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عليه الصلاة والسلام حسن الملكة نما وسوء الخلق شؤم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو رزق اور روزی پہنچانے کا جو غیبی نظام بنا رکھا ہے وہ باطنی اسباب، وہ غیبی اسباب جن کے ذریعے بندوں کو روزی ملتی ہے
ان باطنی اور غیبی اسباب کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ خطبات میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ انسان حصول رزق کے لیے، حصول معیشت کے لیے جو ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، یقیناً ان ظاہری اسباب میں وہ تاثیر اور اثر نہیں ہے، ان ظاہری اسباب کے ذریعے روزی کا ملنا اتنا یقینی، قطعی اور حتمی نہیں ہے جتنا ان باطنی اور ان غیبی اسباب کے ذریعے روزی کا ملنا یقینی اور قطعی ہے۔ اس لیے کہ ظاہری اسباب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسان جس سبب کو بہتر سمجھتا ہے اور انسان جس وسیلے کو، جس ذریعے کو بہتر سمجھتا ہے، حصول رزق کے لیے وہ ذریعہ اور وسیلہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ظاہری وسائل اکثر و بیشتر انسانیت کے اپنے بنائے ہوئے ذرائع ہیں، اپنے بنائے ہوئے وسائل ہیں۔ ان میں غلطی کا اور ان وسائل میں ناکامی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ غیبی اسباب، حصول رزق کے وہ باطنی ذرائع جو اللہ تبارک و تعالی نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان باطنی ذرائع، ان غیبی ذرائع کے ذریعے رزق کا ملنا یقینی، قطعی اور حتمی ہے۔ آج کے خطبہ میں دو غیبی ذرائع اور دو باطنی اسباب عرض کرنے ہیں۔ ان دونوں باطنی اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے۔ ان دونوں باطنی ذرائع کے واسطے سے معیشت مستحکم ہوتی ہے، تجارت اور کاروبار ترقی کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث اچھی طرح سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالی کی ذات پہ توکل کرو، لیکن شرط ہے حق کا توکل ہی، ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ تم حقیقی توکل کر لو، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ادا کرو۔ تم یہ توکل کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، لا رازقکم، لا، اس لا کو کہتے ہیں تاکید کے لیے، لا رازقکم، اے بندو اللہ تعالی کی ذات پر توکل کرنے کا حق ادا کرو، یقیناً
وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. یہ چرند پرند آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا صبح کو توغدو، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھوکے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، کوئی سبب ظاہری کوئی ہیلا وسیلہ کچھ نہیں کرتے، اپنے گھونسلوں سے اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو آتے ہیں سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور صرف پیٹ ہی بھرے نہیں ہوتے، صرف ہی پیٹ ہی بھرے ہوئے نہیں ہوتے، ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی غذا کے مطابق، جیسے ان کا معدہ جس غذا کو قبول کرتا ہے، جو ان کی روزی ہے، اللہ تعالی ان بھوکے اور خالی پیٹ نکلنے والے پرندوں کو شام کے وقت ہر کسی کی ضرورت کے مطابق روزی دے کے بھیجتا ہے. شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کر لو. عربی زبان میں یہ لفظ ہے توکل. گویا توکل وہ غیبی ذریعہ ہے، توکل وہ باطنی سبب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توکل کرنے والوں کو روزی عطا فرماتے ہیں. کیوں جی آپ نے کوئی پرندہ کوئی چرند ایسا دیکھا جو شام کو بھوکا پیاسا واپس آ جائے؟ جیسے کوئی پرند کوئی چرند بھوکا واپس نہیں پلٹتا، ایسے ہی توکل کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہے گا. یہ صفت توکل ہے. اور یاد رکھیں توکل کی صفت ان صفات میں سے ہے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اور وہ صفات اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں حکم دیا، فتوکل علی اللہ، اے میرے حبیب آپ اس کی ذات پہ توکل کیجئے. فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیجئے. اور کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، یہ توکل کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توکل کا حکم دیا، اور توکل کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری اور محبوب صفت قرار دی کہ توکل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تمام انبیاء کا قول نقل کیا کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے تمام نبیوں نے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیوں نہیں کریں گے. یعنی گویا توکل تمام انبیاء کا شیوا ہے. توکل تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی صفت ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے ہم اس پہ توکل کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو
فتوکلوا علیہ، تو اللہ کی ذات پہ توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو توکلوا علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو ملک مصر کی طرف روانہ کیا۔ وہ جوان خوبصورت بیٹے جب جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی، تدبیر بتائی کہ بیٹو کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، کسی کی نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، شہر کے ایک دروازے سے ایک راستے سے داخل نہ ہونا، مختلف راستوں سے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور آگے فرمایا علیہ توکلت، بیٹو تمہیں پردیس میں دیار غیر میں بھیج رہا ہوں، علیہ توکلت، میں اسی اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ توکل کی صفت، توکل اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت ہے، اور توکل کی صفت ایسی ہے جو توکل کی صفت اختیار کرے گا اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور ایسا قوی، ایسا طاقتور ہوگا۔ توجہ سے سنیں، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اس کے پاس کس چیز کی کمی رہ گئی؟ جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اس کو کیا پریشانی رہ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اے میرے امتیو اگر تم اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے تمہیں ایسے روزی دے گا، اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے تمہیں ایسا روزگار دے گا جیسے پرندے صبح کو جاتے ہیں بھوکے پیٹ جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے تمہیں ایسی ہی روزی عطا فرمائے گا۔ تو توکل یہ وہ غیبی ذریعہ ہے، یہ وہ باطنی سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو روزی دیتے ہیں۔ اب ذرا اس پہ بھی غور فرما لیں کہ توکل ہے کیا، توکل کا معنی، توکل کا مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ توکل کا معنی کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے، ظاہری وسائل کو اختیار کرے، بھاگ دوڑ کرے، ہیلا وسیلہ اختیار کرے، لیکن یقین ہو، کامل یقین ہو کہ ان ذرائع سے مجھے روزی نہیں ملنی، روزی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، بڑی آسان سی مثال ہے، یہ پائپ، پانی کے پائپ، ان سے پانی آ رہا ہے، ہر گھر میں ہر کمرے میں آ رہا ہے، لیکن ہر سمجھدار آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پائپ تو محض پانی پہنچانے کا ذریعہ ہے ورنہ پائپوں میں پانی نہیں ہے۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ یہ جتنے پائپ ہیں یہ تو محض پانی پہنچانے کا ذریعہ ہے، کسی پائپ میں پانی نہیں ہے، وہ تو پیچھے وہ بڑی ٹینکی، وہ پیچھے وہ بڑی موٹر اور وہ پیچھے بڑے نل جس کے ذریعے پانی آ رہا ہے، پانی تو وہاں سے آ رہا ہے، یہ پائپ ان میں پانی نہیں ہے، تو محض پانی پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرما دے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات تو بنتی ہے یقین کامل سے۔
جیسے کوئی سمجھدار آدمی ایک لمحے کے لیے ایسا نہیں کرے گا کہ اس نے نل کے پائپ کے آگے ٹوٹی لگائی اور ٹوٹی لگا کے پانی حاصل کیا، پھر اسی ٹوٹی کو کسی دوسری جگہ لے گیا۔ جیسے وہ ایک لطیفہ ہی ہے، ایک مزدور آدمی دیہاتی آدمی شہر میں آیا، اس نے دیکھا ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اس نے کہا واہ واہ یہ تو بڑا اچھا سسٹم ہے، ہم تو اپنے گاؤں میں نلکا چلا چلا کے تھک جاتے ہیں، گھڑے بھر بھر کے لاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اس نے ٹوٹی خریدی اور بڑا شوق اور ذوق دل میں لیے ہوئے گاؤں میں گیا اور ایک دیوار میں جا کے ٹوٹی لگا دی۔ اب وہ ٹوٹی کو کھول رہا اس میں سے پانی آ نہیں رہا، اس میں سے پانی کہاں سے آئے گا؟ وہ ٹوٹی میں کوئی پانی نہیں ہے میرے بھائی، اس پائپ میں اس نل میں کوئی پانی نہیں ہے۔ اسی طرح میری سارے دن کی دوڑ اور دھوپ، میری محنت اور مزدوری، میرا سارا دن کارخانے میں کام کرنا اور میرا کارخانہ 1 سے 2 کارخانے بنا لینا اور دیار غیر میں جا کے محنت مزدوری کر لینا، یہ تو محض وہ پائپ ہے۔ ان پائپوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، اس کی مرضی ان پائپوں کے ذریعے روزی پہنچا دے، اس کی مرضی روزی نہ پہنچا دے۔ توکل اور اسباب اختیار کیے جائیں، توکل اور اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ یقین کامل ہو کہ ان اسباب کے ذریعے، ان وسائل کے ذریعے روزی نہیں آ رہی، روزی تو اللہ کے غیبی خزانوں سے آ رہی ہے۔ یہ ہے توکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بہترین مثال سمجھائی۔ وہ حکیم حاذق جس پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت، بصیرت اور دانائی کی انتہا فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سمجھا دیا توکل کیا ہے۔ ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں، حاضر خدمت ہوئے، فرمایا آ کے میرے پاس بیٹھ گئے ہو، اپنے اونٹ کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ اونٹ کو کہاں باندھ کے آئے ہو؟ وہ صحابی توکل کے مفہوم کو سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں۔ جب اللہ پہ توکل کر لیا ہے تو اب پریشانی کس چیز کی؟ فرمایا اپنے اونٹ کو اگر اللہ کے توکل پہ چھوڑ آئے ہو تو جنگل کے درندے اور حیوانات وہ بھی تو اللہ کے توکل پہ پھرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا بل قیدھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس میں توکل کا مکمل مفہوم سمجھایا گیا۔ بل قیدھا فتوکل، فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ کے آ اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کر، یعنی اسباب کو اختیار کر۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر توکل یہ ہے اور پھر یقین یہ ہے کہ ان اسباب سے روزی نہیں مل رہی، روزی تو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے مل رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ترمذی شریف کی حدیث یاد رکھ لیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اے میرے امتیوں اگر تم اللہ کی ذات پہ ایسے ہی توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، ہاں جیسے توکل کرنے کا حق ہے، محض الفاظ سے توکل نہیں، زبان سے توکل نہیں، بار بار توکل کی گردان نہیں، وہ توکل تو وہ صفت ہے جس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ توکل وہ حسن خلق ہے جس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات پہ توکل کر لو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔
جب آدمی میں توکل آ جائے، اللہ اکبر، جب توکل آ جائے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی حالات زندگی میں بالکل صحیح واقعہ لکھا ہے۔ اطلاع ملی کہ شیخ وہ جو آپ کا تجارتی جہاز تجارتی مال و اسباب سے لدا ہوا واپس آ رہا تھا، اطلاع ملی ہے کہ وہ جہاز غرق ہو گیا ہے۔ جہاز غرق ہوا، سارے کا سارا راس المال تجارتی مال و اسباب برباد ہو گیا۔ جب خبر سنانے والے نے خبر سنائی تو شیخ نے 2 لمحے کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور 2 لمحے کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا جی؟ آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ۔ اتنے بڑے حادثے کی نقصان کی خبر آئی، الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اطلاع آئی کہ شیخ نہیں، وہ کچھ جہاز اکٹھے آ رہے تھے، جیسے عام تجارت ہوتی تھی اور ہوتی ہے، تجارتی جہاز اکٹھے چل رہے تھے، طوفان میں گرداب میں پھنس گئے، تو اب مصدقہ خبر یہ آئی ہے کہ غرق ہونے والا جہاز آپ کا نہیں ہے، وہ دوسرا جہاز غرق ہوا ہے، جس جہاز میں آپ کا سامان تھا اور آپ کا مال تھا، وہ جہاز تو بخیر و عافیت ساحل پہ آ لگا ہے، دوسرا جہاز غرق ہوا۔ جب یہ خبر ملی پھر 2 لمحے کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور فوراً فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ اتنی بڑی نقصان کی خبر اور پھر اس نقصان سے بچنے کی خبر، نفع کی خبر، لیکن جب توکل اور بھروسہ ہوتا ہے پھر یقین ہوتا ہے کہ میں نے سارا دن محنت تو کی ہے، سارا دن مزدوری تو کی ہے، میرے مالک کو نہیں منظور تھا، مجھے کچھ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اور جب تھوڑی سی محنت مزدوری کر کے بڑا نفع آ جائے پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ میری محنت تو کچھ بھی نہیں ہے، میری جد و جہد تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مالک نے مجھے روزی عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے توکل کی وہ صفت، توکل کی صفت جس کے اندر آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے غیبی نظام کے ذریعے روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث بھی سن لیں، یہ بھی حدیث بھی بالکل صحیح حدیث ہے، احادیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ فرمایا حسن الملکاتی، حسن الملکاتی نما۔ اس حدیث کو ہر بھائی اپنے ذہن میں بٹھا کے جائے، اس ذہن کو، اس حدیث مبارکہ کو ایسے دل و دماغ میں بٹھا لیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس حدیث پہ ہم ضرور عمل کریں گے۔ حسن الملکاتی نما وسوء الخلق شؤم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نما، وہ بڑھوتری ہی بڑھوتری ہے، اضافہ ہی اضافہ ہے، وہ ترقی ہی ترقی ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مزدور کام کرتے ہیں، گھر میں خواتین بچیاں آ کے کام کرتی ہیں اور ہم نے محنت مزدوری کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا حسن الملکاتی، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نما، اس کے کاروبار میں ترقی ہی ترقی ہوگی، اس کی تجارت میں ترقی ہی ترقی ہوگی، اس کے کارخانے میں رونق ہی رونق آئے گی۔ اور سنو وسوء الخلقی، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، شؤمن، وہ بے برکتی ہی بے برکتی ہوگی، نحوست ہی نحوست ہوگی۔ بات بات پہ مزدور کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے، بات بات پہ عورت کو، بچیوں کو گالیاں نکال دیتا ہے، اور گھر کی ملکہ اور گھر کی مالکن بےزتی کر دیتی ہے۔ فرمایا سوء الخلق شؤمن، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، اس کے مال میں کبھی ترقی نہیں آ سکتی۔
ہاں اگر مال میں اضافہ چاہتے ہو، کاروبار میں اضافہ چاہتے ہو، اپنی تجارت میں اضافہ چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ لے جاؤ، میرے رب کی قسم ہے یہ نسخہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ سوء الملکۃ نما، اپنے حسن الملکۃ نما، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کاروبار میں اضافے کا باعث ہے، ترقی کا باعث ہے۔ وسوء الخلق شؤم، ماتحتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا نحوست اور بے برکتی کا اور مال کی قلت کا سبب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی نظام ارشاد فرما دیا کہ روزی آنے کا اور مال ملنے کا یہ غیبی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں غیبی نظام ان پہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توکل کی صفت سمجھنے کی اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔